شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتاؤں گی جس میں عقیدہ توحید کو بہتر سے بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کا ایک بڑا طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے۔ دنیا کے کافی مذاہب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے دوسری چیزوں کو مانا جاتا ہے۔ اللہ کے بیٹے اور بیٹیوں کا تصور، بتوں اور دوسرے جھوٹے خداؤں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس قسم کی سوچ اور شرک سے اللہ تعالیٰ کو بہت نفرت ہے۔ شرک ہی وہ گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، اور سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اظہار ہے، بہترین ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے۔ عبادت کے لائق اور سجدے کے لائق اور تعریف کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور سورہ اخلاص سننے یا پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پاک پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد پوری تہائی قرآن کے برابر ہے، تو جس نے رات میں وہی پڑھی اس نے گویا تہائی قرآن پاک پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے جو چاہو گے وہ ملے گا۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے عاشوراء کے دن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا تو وہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ اخلاص پڑھنے کا ایک عمل بہت بہترین ہے جس سے ہر حاجت اور مراد پوری ہو جاتی ہے اور گھر سے تمام فکر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی قسم کی بھی حاجت روائی، مقصد، خواہش، گھریلو مسائل، میاں بیوی کے مسائل یا رشتہ داروں میں مسئلے مسائل یا لوگوں میں عزت یا شہرت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کی عزت کریں، لوگوں کا ہجوم ہو، اس عمل سے تسخیر عام اتنی ہوتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور اس عمل سے آپ کی روحانیت اتنی بھر جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس عمل کو کرنے سے رجت نہیں ہوتی، روحانیت بہت بھر جاتی ہے۔ جو سوچو گے وہی ہونے لگ جائے گا۔ ایسے ایسے کام ہوں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، جس کا سوچیں گے وہ آ جائے گا، جس بندے رشتہ دار کا سوچیں گے وہ ناراض ہے وہ آ جائے گا، جس کو دم کریں گے یا فون پہ دم کریں گے اللہ پاک اس کو شفا دے دیں گے۔ اس کے اثرات چند دنوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی نایاب عمل ہے، اس کو ہمیشہ معمول میں رکھیں۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ طریقہ عمل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 100 مرتبہ پڑھیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ پوری کریں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 100 مرتبہ، اللہ الصمد اسی طرح آپ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اللہ الصمد 500 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اللہ الصمد 1100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ آپ اس کو 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ اور 11 مرتبہ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ الصمد پر آئیں تو آپ کا جو بھی کوئی مقصد یا آپ کی کوئی خواہش ہے تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ کے ساتھ اللہ الصمد کو پڑھتے چلے جائیں۔ کوئی بھی مقصد، کوئی بھی خواہش، اگر اولاد کی خواہش ہے، پسند کی شادی ہے، میاں کی فرمانبرداری ہے، ساس کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور بالکل یقینی دل سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مقصد یا حاجت پوری فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے یقینی دل سے پڑھنے سے آپ کے تمام مقصد اور حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔